السلام علیکم. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے دوران آپ سے ذکر کیا تھا کریڈٹ ریویو کے ٹوٹل پروسیس کو، کس طرح سے اس کا پروسیس ہوتا ہے، اپروول کہاں سے ہوتا ہے، اور ذکر کیا تھا خاص کر کے ویلیویشن آف کولیٹرل. کولیٹرل کیا چیز ہوتی ہے، اس کو کیوں اتنی اہمیت دی جاتی ہے. بات یہ ہے اہمیت تو دی جاتی ہے لیکن وہ سب کچھ ایویلویٹ کر جانے کے بعد، اس کی باقاعدہ سروے کروانے کے بعد، اور جب ہم اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ سبسٹینشلی ویلیویبل ہے اور جو فائنینشیل ایکسپوجر ہے اس کو پورا میٹ وتھ کر لے گی، کور کر لے گی ان کیس آف اے لٹیگیشن، تب ہم آگے اس پہ مزید عمل درآمد کرتے ہیں. لہٰذا ہم نے اس کا ذکر کیا اور یہ بڑا امپورٹنٹ اسٹیپ ہے جو ہم نے اس کا کافی کنسیڈریشن کرنا ہوتا ہے اور ہر طرح سے ضروری ہوتا ہے. پھر مختلف ماڈلس تھے، اسٹینڈرڈائزڈ ماڈلس آف ڈیٹا ایویلویشن، جس کے ریٹنگ ماڈلس ہوتے ہیں، کس طرح سے بورور کے کون سے کریڈٹ ریٹنگ ہوگی، تاکہ ریٹنگ کرنے سے ہمیں آسانی یہ ہو جاتی ہے کہ مزید جب فائنینسنگ کی بات آتی ہے اسی ادارے میں یا دوسرے ادارے میں، تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا سلوک ادارے کے ساتھ کیسا رہا. سلوک سے مطلب یہ قطعاً نہ لے لیجیے گا کہ لڑائی جھگڑا یا مار پیٹ یا کوئی اس طرح کی بات، اچھا بیہیویئر، نہیں. بات ہوتی ہے سلوک میں. جب کبھی بھی ذکر آئے گا فائنینشیل کنسیڈریشنز کے حوالے سے تو اس میں سب سے پہلے ذکر آئے گا کہ اس کے ری پیمنٹس کیسے ہوتے ہیں، اس کا جو کریڈٹ ہسٹری ہے وہ کیسی ہے، یہ کس طرح سے میٹ وتھ کرتے ہیں ڈیڈ لائنز. جب یہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو پھر اس کی کریڈٹ ریٹنگ ہوتی ہے، کیونکہ کریڈٹ ریٹنگ اس بات کو ڈٹرمن کرتی ہے کہ جو اس کے ڈیٹ ری پیمنٹس ہیں لانگ ٹرم ہوں یا شارٹ ٹرم ہوں، وہ اس میں کیپیبلٹی ہے کہ وہ ری پے کر سکے یا نہیں. اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے. پھر انڈیویجول ڈیسیشنز ہوتے ہیں، انڈیویجول ڈیسیشنز اس بات کو اٹیمپٹ کرتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ ہاں انڈیویجولی اس کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ کس طرح ہے اور اس کا ماضی میں کس طرح سے بیہیویئر رہا فائنینشیل رسک مینجمنٹ کے حوالے سے. اسی کے بات کو آگے بڑھتی ہے تو اسٹینڈرڈائز کریڈٹ ریویو آتا ہے کہ جس وقت جو بھی کریڈٹ ریویو ہے وہ کیسا ہے، کیونکہ جب کبھی بھی ذکر آئے گا رسک کے حوالے سے کریڈٹ سے وابستہ کیا ہوا ہے اس کو، اور اس کا ذکر جب ہوگا تو ہم یہ چیزیں سب سے پہلے دیکھیں گے، ایگزامن کریں گے، ایویلویٹ کریں گے، اس کے بعد ہم اپنا قدم بڑھائیں گے. لہٰذا یہ امپورٹنس تھی اس کی اور جو ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا. اب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں اور اس میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں، ایک میں آپ کے سامنے سلائیڈ رکھنا چاہتا ہوں جس میں آپ دیکھیے گا کہ مزید ہم کیا کرتے ہیں. In addition to the process components discussed so far, it is possible to include further information in the credit rating process. In particular, this comprises a bank's internal information on the respective applicant's conduct in the past. For example, overdrafts, as well as additional information concerning the industry in which the company operates. جب بھی کبھی بات ہوتی ہے کمپنی ریٹنگ کی، کمپنی ریٹنگ دیکھی جاتی ہے کہ وہ پرٹیکولر کمپنی ریٹنگ جو ہے اس کا کیا ہے، اور جو انڈسٹریل سیٹنگ ہے آن دا ہول اس میں وہ کس طرح پرفارم کر رہی ہے. کیونکہ انڈسٹریل سیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ اوور آل جو انوائرمنٹ ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی جو ہے وہ خود اپنے بہت اچھی طرح پرفارم کر رہی ہوتی ہے لیکن جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے وہ کنڈیوسو نہیں ہے. اب اس طرح کی گروتھ کے فیکٹرز بھی اس میں نہیں ہوتے جو انوائرمنٹ کے حساب سے جیسے جیسے ہوتے جاتے ہیں. اگر کنڈیوسو ہوتا ہے تو بات آگے بڑھ جاتی ہے. جب کبھی یہ صورتحال ہوتی ہے تو گروتھ یا تو بہت زیادہ آگے ہوتی ہے یا پھر اس میں اتنا زیادہ پروگرس نہیں ہو پاتی. جب کبھی ایسی کوئی صورتحال ہوئی تو ہم یہ جائزہ لے لیتے ہیں کہ انڈسٹریل گروتھ کیا ہے، کمپنی کی گروتھ کیا ہے، اس حوالے سے کمپنی کی ریٹنگ کیا ہوتی ہے. اور جب ریٹنگ ہمیں ڈٹرمن کر لیتے ہیں، ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے تو اس کے حساب سے پھر ہمیں رسک کے فیکٹرز بھی انالائز کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اور وہ پھر ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جس میں کریڈٹ رسک ریٹنگ بہت زیادہ معنی رکھتی ہے. جب بھی کبھی ریویو کرنا ہوتا ہے، جب بھی کبھی اس کو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سے دیکھنا ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کی کریڈٹ ریٹنگ دیکھتے ہیں اور اس کی گروتھ دیکھنی ہوتی ہے کہ اس پرٹیکولر سچویشن میں، اس پرٹیکولر انوائرمنٹ میں، اس پرٹیکولر انڈسٹریل انوائرمنٹ میں اس کمپنی کی گروتھ کیسی ہو رہی ہے، اور اس کے حساب سے پھر ہم کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ اس کا ڈٹرمنیشن کر لیتے ہیں. اب مزید دیکھیں کہ اس کے اثرات کیا کیا ہوتے ہیں. In practice, the result is often referred to as company rating.
If companies are affiliated, it is necessary to look at possible loss sharing arrangements in the rating process. جب بھی کبھی ریٹنگ کا ذکر ہوگا تو اس میں سب سے پہلے یہ بات آئے گی کہ اس کا جو اکثر میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ ری پیمنٹ کیپیسٹی ان دا لانگ رن، ری پیمنٹ کیپیسٹی ان دا شارٹ رن. اور جب ری پیمنٹ کیپیسٹی کا ذکر آتا ہے تو بعض عناصر ایسے ہوتے ہیں، بعض فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو کمپنی کے لاسز جنریٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ لاسز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کمپنی جو ہے ہر انداز میں منیمائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ ایسے ایونٹس ہوتے ہیں، کچھ ایسی ہیپننگس ہوتی ہیں جس میں کمپنی جو ہے کچھ کر نہیں پاتی، لہذا وہاں اگر لاس سسٹین ہوتا ہے تو وہ لاس شیئرنگ کا جو کانسیپٹ ارینجمنٹس ہے وہ بھی ریٹنگ میں پنہا ہوتا ہے، اس میں شامل ہوتا ہے. کیونکہ جب تک اگر یہ بات تو صحیح نہیں ہے کہ کشن ہی اس میں اویلیبل نہ ہو. کشن کس بات کا؟ کہ اگر کہیں خدا نخواستہ کوئی لاسز ہونے کے امکانات ہوں تو کشن اتنا ہو کہ کمپنی اس لاس کو سسٹین کرتے ہوئے باہر نکل جائے، اس سے پھر پروفٹ کی طرف نکل پڑے. لہٰذا یہ تو اٹ از اے پارٹ آف دا گیم. بزنس جو ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ پروفٹ ہی جنریٹ ہوتا رہے. بزنس میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بلکہ ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ لاسز بھی ہوتے ہیں. اور جہاں لاس سسٹیننس کی بات ہوتی ہے، لاس شیئرنگ کی بات ہوتی ہے، تو ایڈیکویٹ کوشن شوڈ بی بلٹ اپ ان دی انہیرنٹ کریڈٹ ریٹنگ سسٹم سو دیٹ ڈیو سسٹیننس کین آلویز بی مینٹین. جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی کنسرن، کوئی بھی کمپنی وہ آگے چلنے میں اس کو بڑی مشکلات ہوں گی، چاہے اور ہاریزونٹلی اس کی گروتھ ہو چاہے ورٹیکلی اس کی گروتھ ہو. دونوں چیزیں ایک ساتھ رہتی ہیں، کیونکہ جب تک ہماری گروتھ کا میکینزم پورا ڈٹرمن نہیں ہوتا اس وقت تک ہم کمپنی کے پروفیٹیبلٹی کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کر سکتے. اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جب لاس شیئرنگ کی بات آئی، میں نے لاس شیئرنگ کا ذکر کیا، تو اس میں آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں ضروری ہے کہ لاس شیئرنگ کے جو ارینجمنٹس ہیں وہ بھی کمپنی کے اس پروپوزیشن میں ہوتے ہیں؟ کیونکہ جب بھی کبھی لاس شیئرنگ کی بات آتی ہے تو وہ کوشنز، پیڈنگ وہ ضروری ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کمپنی ادھر سے اس کرائسس سے نکل جاتی ہے. The inclusion of loss sharing arrangements makes it possible to determine the risk bearing entities. The inclusion of a loss sharing arrangement can affect the assessment of the probability of default of the company on which the rating is based positively and negatively. یہ بات آتی ہے، منحصر ہوتی ہے کریڈٹ ریٹنگ کے حوالے سے. میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جب کمپنی کی اسٹینڈنگ کو گیج کرنا ہوتا ہے، کمپنی کے رسک بیئرنگ فیکٹرز کو انالائز کرنا ہوتا ہے، کمپنی کے لاس سسٹیننس کے بارے میں دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ برداشت کر لے جائے گی، تو اس وقت ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں اگر کوئی لاس اگر ایسا ہوا تو رسک ہونے کے باوجود بھی یہ کمپنی جو ہے آگے چلتی رہے گی اور اس کا کچھ بھی نقصان جتنا ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا. لہذا یہ تو ہمیں اس کے لیے بہت پری ڈٹرمنڈ انالیسس کرتے رہنا ہے، اور یہاں تک کہ جب بھی کبھی کوئی کوشچن کی بات آئے تو یہ سمجھ کے بات آگے بڑھانی ہے کہ یہاں لاسز کے امکانات بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی بھی کوئی بات ایسی ہوگی تو اس کے پازیٹیو ایفیکٹس بھی ہوں گے، اس کے نیگیٹو ایفیکٹس بھی ہوں گے. آپ اس کی اچھائی بھی ہوگی اور برائی بھی ہوگی. تو آپ اگر دونوں طرح سے بات کرتے رہیں گے، اس کے اچھے ایسپیکٹس بھی لیں گے اور برے ایسپیکٹس بھی لیں گے، تو پھر آپ کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ اس میں قطعاً کوئی نقصان کے امکانات نہیں ہیں. اگر آپ کے اسٹیبلٹی میں یا جو بھی پروسیس ہے اس میں کوئی کہیں سے رکھنا پڑتا ہے تو آپ یہ یقین رکھیے گا کہ ان کیس اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ کمپنی پھر اس کو برداشت نہیں کر پاتی، سسٹین نہیں کر پاتی، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کمپنی جو ہے لاسز ہو کر اسے وہ ختم ہو جاتی ہے. لہذا جب کبھی بھی کوئی بزنس سیٹ اپ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں جو سب سے پہلا جو کنسرن ہوتا ہے وہ لاس کو سسٹین کرنا. جب تک لاسز سسٹین نہیں ہوں گے، جب تک لاسز کو کشن نہیں ملے گا، کمپنی کے پاس اتنا زیادہ کشن اویلیبل نہیں ہوگا کہ وہ لاس سسٹین کر جائے، اس وقت تک پھر ہم کچھ کر نہیں سکتے. اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کے نیگیٹو ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، کوئی انویسٹمنٹ ہوتا ہے، اور اس کے پازیٹیو ایفیکٹس ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ پازیٹیو ایفیکٹس کیا ہیں. Positive effects are assumption of support for the company in case of a crisis. ایسا تو ہے نہیں
کہ ہر چیز بڑی اچھی ہے، کبھی کوئی کرٹیکل فیکٹرز اس میں آئیں گے ہی نہیں، کبھی اس میں کوئی نقصان کی باتیں ہوں گی ہی نہیں، کبھی اس کے حالات جو ہیں وہ خراب ہوں گے ہی نہیں. ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا. اگر ایسا ہی ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز بڑی جو ہے آئیڈیلسٹک ہو گئی، انویسٹمنٹ بھی آئیڈیلسٹک ہو گئی، اس کا اسیسمنٹ بھی آئیڈیلسٹک ہو گیا، اس میں رسک بھی کے بھی امکانات کوئی بھی نہیں ہے، اس کے اسکلڈ جو پرسنلس ہیں اس کا بھی کوئی نہیں ہے، ہر چیز جو ہے پرفیکٹ ہے. جب پرفیکٹ ہے تو رسک کی کیا ضرورت ہے، کریڈٹ کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. جہاں اس طرح کی سچویشن انویسٹمنٹس کی بات ہوتی ہے اس کے پازیٹیو ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، نیگیٹو ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. پازیٹیو ایفیکٹس مان لیے کہ دیر پا ہوئے، تو نیگیٹو ایفیکٹس بعض ایسے ہوتے ہیں جو کرائسس لائک سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں، اور جہاں یہ کرائسس لائک سچویشن ہوتی ہے اس میں یو ہیو ٹو سیلویج آؤٹ، یو ہیو ٹو کم آؤٹ آف دیٹ، you have to be quite vigilant, and in order to have this vigilance you have to exercise great control on your investment. Therefore the positive effect as well as the negative effect carries an influence on your investment, and it is a key to success always. Another slide, the inclusion of loss sharing arrangement should be done in accordance with the relevant members of the sales and credit analysis departments. اچھا، بات میں آپ سے کر رہا تھا پازیٹیو اور نیگیٹو ایفیکٹس کی. اور پازیٹیو اور نیگیٹو ایفیکٹس دونوں ہوتے ہیں، اور وجہ کیا اس کی ہوتی ہے؟ تبھی آپ کریڈٹ ریٹنگ اسی کر سکیں گے. جب آپ کریڈٹ ریٹنگ کرتے ہیں تو اس میں دونوں ہی ایفیکٹس آتے ہیں، اور جب تک آپ کا لاس شیئرنگ کا کانسیپٹ اس میں نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے رسک کے حوالے سے وہ کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتی. جب یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ جب کبھی کریڈٹ ریٹنگ کا حوالہ آئے تو اس میں آپ سب سے مقدم چیز ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ ہاں اس میں کشن اویلیبل ہے لاسز کا، اس میں ایسا بھی ہے کہ لاس شیئرنگ کا بھی کانسیپٹ ہے، اس میں ہر طرح سے ایسی چیزیں اس میں انوالوڈ ہیں جو لاس سسٹیننس کی صورت میں اگر ہوگا تو ہاں یہ کمپنی جو ہے آگے نکل جائے گی. لہٰذا سیلس اینڈ کریڈٹ انالیسس جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ کریڈٹ ریٹنگ اس حوالے سے ضرور کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ سیلس کی ٹیم ہو چاہے کریڈٹ کے حوالے سے اس کی ٹیم ہو، کیونکہ کریڈٹ نے کام کر دیا، اپنا سینکشن کر دیا، اس سے پہلے سیلس جو ہے وہ مارکیٹ کر کے لے آیا پروڈکٹ. جب یہ دونوں صورتحال ہو جاتی ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ سیلس اور کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ ایک بہت زیادہ اثر اپنا پلے کرتی ہے، اور وہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اس کی کریڈٹ ریٹنگ ہو گئی. This typically marks the end of the rating process. The final result is also referred to as borrower rating. اب جو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ borrower rating کیا ہے، borrower rating کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پازیٹیو ایفیکٹ بھی اس میں شامل ہے، نیگیٹو ایفیکٹ بھی اس میں شامل ہے. جب یہ دونوں صورتحال شامل ہو جاتی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ the desired care has been taken and due diligence has been exercised. جو اس کی کمی ہو سکتی تھی کسی انداز میں وہ کمی ہوتی رہی، اور یہ دیکھا گیا کہ ہاں آئندہ کوئی اگر اس طرح کے لاس کے امکانات ہیں وہ کورڈ ہو گئے، پروٹیکٹڈ ہو گئے. نتیجہ کیا ہوا کہ جب کبھی بھی کمپنی کوئی جو ہے وہ اس طرح کا موو چلا رہی ہوتی ہے، کریڈٹ ریٹنگ کی کوئی بات ہوتی ہے تو اس میں یہ دونوں ایفیکٹس شامل ہوتے ہیں اور پھر یہ بات فائنلائز ہو جاتی ہے. اور کوئی بھی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی لاسٹ اینڈ فائنل ایز فار ایز دا کریڈٹ ایشوز آر کنسرنڈ. Therefore, those effects which I had discussed with you, as far as their positivity, as far as their negativity are concerned, they are all inherently built in it, and the loss sharing sustenance is also there. So this is how a borrower's rating is completed. Further on, the final borrower rating should be awarded and confirmed together by the sales and risk analysis. Employees primarily in charge of the exposure. اب بات کیا ہوتی ہے؟ جب کبھی بھی کوئی ذکر ہوتا ہے کریڈٹ انالیسس کے بارے میں تو دو ایسپیکٹس اس کے ضرور کنسیڈر کیے جاتے ہیں. ایک سب سے پہلے تو ہوتا ہے سیلس کا، دوسرا پھر ہوتا ہے رسک انالیسس کا. اب سیلس اور رسک انالیسس دونوں جو ہیں جب شامل ہو جاتی ہیں تو پھر اس کی فائنل ریٹنگ ڈٹرمن ہو جاتی ہے. اور جب تک یہ نہیں ہوتا ان دونوں کا انکلوڈ کرنا ضروری اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو سیلس ہیں وہ تو جاتا ہے آگے نکل کے بازار میں، وہ تو جا کے پروڈکٹ مارکیٹ کرتا ہے، اور جب مارکیٹ پروڈکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے حساب سے وہ کسٹمرز کو لے کے آتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب رسک انالیسس ہو جاتا ہے تو ان کا پرائمری رول پلے کرتا ہے کہ ایک تو سیلس ٹیم نے کیا کیا، پروڈکٹ مارکیٹ کر دیا، اس کے کسٹمرز لے کے آیا. اس کے بعد کیا، رسک جب اس کا انالیسس ہو جاتا ہے تو وہ کمپریہنسو یا کمپلیٹ چیزیں ہو جاتی ہیں، جو کہ ایک جب تک
یہ دونوں انالیسس صحیح نہیں ہوتی، اور انہی دونوں انالیسس کا جو ذکر ہے وہ ہوتا ہے بورورز ریٹنگ میں، کیونکہ بقیہ جو چیزیں اور فائنینشیل سینکشنز وغیرہ کے حساب سے تو وہ تو کام بیک اپ کا ہے، وہ کریڈٹ کا ہے کہ وہ کریڈٹ نے آپ کو سینکشن کر دیا. جب یہ انالیسز آپ کر لیتے ہیں تو وہ کریڈٹ جو ہے وہ سینکشن کرنے میں اس کو شاید اتنی مشکلات نہیں ہوتی، کیونکہ سامنے اس کی کریڈٹ ریٹنگ آ گئی ہوتی ہے اور اس کے حساب سے اس کا ڈٹرمنیشن ہو جاتا ہے. The final borrower rating should be awarded and confirmed together by the sales and risk analysis employees primarily in charge of the exposure. The employee should carry out mutual plausibility checks. ہاں یہ بہت اہم ہے. میں نے آپ سے سارا جو ذکر کیا ہے کریڈٹ ریٹنگ کے حوالے سے، اس میں سب سے اہم بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے، اور بھی ہیں بہت سی، لیکن اس میں سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ چیکس اور کاؤنٹر چیکس، بیلنس اینڈ کاؤنٹر بیلنس، یہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب تک ایسا نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی کریڈٹ جو ہے رسک فری نہیں ہوگا، اور جب تک یہ رسک فری نہیں ہوگا یہ آپ کریڈٹ کم سے کم اعتماد میں تو لے کر بات کریں، کم سے کم اتنا کانفیڈنس تو آپ کے اندر ہو کہ جب ہم کریڈٹ سینکشن کرنے جا رہے ہیں تو یہ اتنا زیادہ اس میں رسک نہیں ہے، بینک کا یا کسی مالیاتی ادارے کا پیسہ ڈوبے گا نہیں. جہاں یہ سچویشن آ جاتی ہے وہاں پھر رسک جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے، اور گارنٹی تو نہیں میں کہہ سکتا لیکن پھر بھی منیمائز ہو جاتا ہے. منیمائزیشن آف رسک ہمارا اولین جو کام ہے کریڈٹ سینکشن کے حوالے سے وہ ضروری ہوتا ہے. جب تک یہ نہیں ہوتا اس وقت تک یہ پروسیس، اور ایک چیک ہوتا ہے، دوسرا چیک ہوتا ہے، پھر پلازیبلٹی چیک، کیونکہ کوئی پروپوزل کچھ بھی ہم کرنے چلتے ہیں تو یہ ہم اسیس کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ whether it is plausible or not, whether we can do it or not, whether we can go ahead with it or not. جب تک یہ سچویشن نہیں ہمارے سامنے آتی اس وقت تک ہم کوئی اسٹیپ فردر آن نہیں لیتے. لہذا یہ کانکریٹ اسٹیپس ہیں جو سیلس کا، جہاں کیونکہ باقاعدہ سیلس جو ہے وہ ایکسپوجر ہوتا ہے، رسک جو ہے وہ ایکسپوجر ہوتا ہے، اور کس چیز کا ایکسپوجر ہوتا ہے؟ جو ہم کریڈٹ ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں. لہٰذا اس کا ریویو، اس کا انالیسس بہت ہمارے لیے معنی رکھتا ہے. فردر آن، in addition, external rating should also be used in the plausibility check. If it is not possible to come to an agreement, the managers in charge look at the exposure, but the final decision should not be left in the hands of the front office. اب یہ بات اہم ہے، وجہ یہ ہے اس کی کہ فرنٹ آفس، جو فرنٹ لائنرز ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو نیگوشیٹ کرتے ہیں، جو اس کی بات کرتے ہیں جا کے کسٹمر سے کہ کریڈٹ ریٹنگ جو ہے کیا ہے، پھر آپ کو ہم لون دے دیتے ہیں، آپ کو ہم فائنینشیل اسسٹنس ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں، آپ دیکھ لیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی کسٹمر ہے، آپ نے بات کی. میں آپ کو ایک اس کی ریئل لائف مثال دوں. گیا ایک شخص گیا، کریڈٹ آفیسر تھا کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا، اس سے کسی نے لون کے لیے کہا. وہ ایک واک ان کسٹمر تھا، واک ان کسٹمر کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ ڈیلنگ تھی اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ساتھ. مارکیٹ چیکنگ ہوئی، اس نے جا کے دیکھا، دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ لک جو تھی بورور کی وہ اتنی اچھی تھی. لک سے مطلب اس کی فزیکل اپیئرنس نہیں، بلکہ جو اس کی سراؤنڈنگس تھی، جو اس کی فیکٹری تھی، جو اس کا آفس تھا، وہ فارماسیوٹیکل کنسرن تھی. اب وہ فارماسیوٹیکل کنسرن میں اس نے کرنا کیا تھا، وہ دیکھنا تھا جا کے کہ یہاں پہ کتنے امپلائیز ہیں، کیا اس کا پروسیس ہوتا ہے، جس وقت اس کی دوا بنائی جاتی ہے کسی چیز کی بھی تو کیا کیا پروسیس انوالو ہوتے ہیں، اس میں مشینری کیا ہے، اس میں پرسنلز کیا ہیں، لیبر ہے اس میں اسکلڈ یا نہیں، جگہ ہے یا نہیں، مارکیٹنگ ایبیلٹی ہے اس میں یا نہیں، اس کے فول پروف سسٹمز اس میں اڈاپٹ کیے گئے ہیں یا نہیں. غرض کہ یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ ہمیں لون چاہیے، ہمیں فائنینشیل فیسلٹی چاہیے. وی سیڈ آل رائٹ، فائنینشیل فیسلٹی ایکسٹینڈ کر دی جائے. اب کتنی چاہیے؟ پتہ چلا 5 لاکھ چاہیے. 5 لاکھ تو اتنے بڑے ادارے کو تو کچھ بھی اس کے معنی نہیں رکھتے. اب بعد میں اس کا جو راز کھلا وہ یہ کہ جب سیکیورٹی یا کولیٹرل کی بات آئی کہ ہم سیکیورٹی یا کولیٹرل کوئی نہیں دیں گے، آپ کلین فائنینسنگ کریں، بات وہیں ساری ختم ہو گئی. بات وہاں پہ ساری آ گئی کس کی؟ رسک کے حوالے سے. جب یہاں پر اسے اگر 5 لاکھ کیا، اسے آپ 50,000 بھی دیں گے تو اگر کوئی بیک اپ نہیں ہوگا تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ آج کل جو بھی بیک اپ نہیں ہوتا وہ ضروری تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ فائنانس جو ہے وہ واپس آ جائے. بس وہ پروپوزل، وہ اس کی اچھائی، اس کی کریڈٹ ریٹنگ بھی اچھی تھی، وہ ری پیمنٹس وغیرہ بھی صحیح کرتا تھا، اس کی مارکیٹ چیکنگ کی گئی تو وہ بائرز اور سیلرز نے بہت اسے اپروو کیا، اس کا نام تھا اس فارماسیوٹیکلس کے حوالے سے. غرض کہ یہ ساری چیزیں اس کے فیور میں جا رہی تھیں. بس بات غلط کہاں ہوئی کہ جب اس نے سیکیورٹی ایشو پہ بات کی
کہ ہاں ہم اتنے فائنانس کے لیے ہم کوئی کولیٹرل نہیں دیں گے. تو دین دیٹ کنسرنڈ کریڈٹ آفیسر سیڈ کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم آپ کو یہ سینکشن نہیں کر سکتے, وجہ یہ ہے کہ اس کا بیک اپ نہیں ہے. لہٰذا یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی فائنینشیل پروپوزل کا کنسیڈریشن ہوتا ہے تو اس کو ریویو کرنا ان لائن وتھ دا سیکورٹیز آفرڈ, وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کا رسک بیئرنگ ہونا چاہیے نا سسٹم یا پروپوزل, کہ یہ اگر گاڈ فوربڈ اف ہی ڈیفالٹس then that financial institution should be in a position to retrieve the financial facility extended to that particular borrower. اور جہاں یہ صورتحال نہیں ہوتی وہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پھر بینک کو نقصان ہوتا ہے. The need for a formal arrangement is underscored by the significance which will be attributed to the rating under the IRB approach in the future. اب یہ مختلف سٹیپس ہیں, 1 2 3 4 یہ مختلف سٹیپس ہیں. ان اسٹیپس کے حساب سے کریڈٹ ریٹنگ کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے. اب کریڈٹ ریٹنگ جو ہے سیلز کے حوالے سے بھی ہے, کریڈٹ ریٹنگ جو ہے منیمائزیشن آف رسک کے حوالے سے بھی ہے, کریڈٹ ریٹنگ جو ہے ری پیمنٹ کیپیسٹی کے اعتبار سے بھی ہے, کریڈٹ ریٹنگ یہ جو ہے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم لائبلٹیز کو میٹ وتھ کیسے کرے گا, کریڈٹ ریٹنگ جو ہے انٹرنل انفارمیشن بھی ہے, کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ ایکسٹرنل انفارمیشن ہے, کیا لائبلٹی ارینجمنٹس کیے ہیں, فرض کی یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اور یہ کریڈٹ ریٹنگ جو ہے بہت معنی ہوتی ہے رکھتی ہے, میں نے آپ سے پہلے بھی اس کا ذکر کیا. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں سلائیڈ میں کہ اسٹیپ 1 میں کیا شکل بنتی ہے, اسٹیپ 1 کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ریٹنگ کی جا رہی ہوتی ہے. اسٹیپ 1 میں فائنینشیل ریٹنگ اینڈ کوالٹیٹیو ریٹنگ, دین کمز دا اسٹیپ 2 دیٹ از دا بیس ریٹنگ اینڈ دی انٹرنل انفارمیشن, دین کمز دا اسٹیپ 3 which is the company rating and the liability arrangements. Then comes the final. Step 1, Step 2 and Step 3 consists of the final outcome in shape of the borrower rating, which is known as the borrower rating, and it is Step 4. اگر جب دیکھا جاتا ہے یہ اسٹیپس دیکھ لیے جاتے ہیں, بوروورز ریٹنگ ہو جاتی ہے, تو بعض سچویشنز ایسی ہوتی ہیں, سیناریوز ہوتے ہیں رسک کے حوالے سے کہ وہ ریٹنگ ریزلٹس جو آئے ہوئے ہوتے ہیں انہیں اوور رائڈ کرنا پڑتا ہے. اینڈ لیٹ سی ہاؤ دس پروسیس از کمپلیٹڈ وین دیر از اوور رائڈنگ آف دا ریٹنگ ریزلٹس. کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, انٹرنل گائیڈ لائنس ہمارے لیے کچھ ہوتے ہیں اور انٹرنل گائیڈ لائنس کے حوالے سے وہ بات آگے بڑھتی ہے. دی انٹرنل گائیڈ لائن شوڈ کنٹین رولز گورننگ the circumstances under which it is permissible to interfere manually in the standardized credit rating models. This might, for example, be necessary in the course of a financial rating if a meaningful ratio analysis is precluded due to a special structure of the enterprise to be examined. ہوتا یہ ہے کہ اس کا بلٹ ان میکانزم ہوتا ہے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا تو اس کے بعد یہ نتیجہ نکلے گا. اسٹیپس اس کی طرف انڈیکیشنس ہیں کہ اسٹیپ 1 ہوگا, اسٹیپ 2 ہوگا, اسٹیپ 3 ہوگا. جب تینوں کو ملا دیا جائے گا تو اسٹیپ 4 کیا ہو جائے گا, بوروور کی کریڈٹ ریٹنگ. رائٹ. تو اب بعض سینیریوز ایسے ہوتے ہیں کہ ریٹنگ ہو سکتا ہے اس میں اس کے فیور میں نہ جا رہی ہو, لیکن ادروائز جو اس کا سینیریو ہے انٹرپرائز کا وہ اس کے حق میں جا رہا ہو. تو پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ جو مینولی اس کو انٹرفیئر کرتے ہیں اور مینول کریڈٹ ریٹنگ کے حوالے سے اس میں چینجز لے آتے ہیں. اور یہ چینجز لانا ضروری اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایٹ ٹائمس ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کنسرن جو بھی ہے اس کی اگر کریڈٹ ریٹنگ نیگیٹو ہو رہی ہے تو اس میں کیا وجہ ہے, کیا لاجک ہے, اور اس کو نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے. لہذا ایسے ایکسٹریم کیسز میں اب یہ نہیں ہوتا کہ ہر کنڈیشن میں ہر کیس میں کریڈٹ ریٹنگ آپ مینولی جو ہے وہ اس میں چینجز لائیں. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہاں ضرورت ہے اور سرکمسٹانسز کیا آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں ایز فار ایز دیٹ پرٹیکولر کریڈٹ ریٹنگ از کنسرن. جب تک کریڈٹ ریٹنگ میں چینجز نہیں کرنے چاہیے اور نہ ضرورت ہوتی ہے کرنے کی, اس وقت تک جب اسٹینڈرڈائز ماڈلز ہوتے ہیں. اسٹینڈرڈائز ماڈلز جو ہوتے ہیں وہ ہر سچویشن میں ضروری ہوتے ہیں کہ یہ سچویشن ہے, لہذا ایسی سچویشن میں یہ ایکسیپٹیبل ہوگا.
لہٰذا جب کبھی ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ نیگیٹو ایفیکٹس آ رہے ہیں، یہ جو پرسکرائب یا سیٹ اسٹینڈرڈز ہیں یا کرائٹیریا ہیں تو یہ اس کو وائلیٹ کر رہا ہے، اور جو ایکچوئل ہیپننگ اس کمپنی کی ہے، اس کنسرن کی ہے، اس انڈسٹریل گروتھ کے حوالے سے ہے، وہ کچھ اور ہے. لہذا وہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو تبدیل کر لائیں مینولی. جب بھی یہ صورتحال ہوگی تو اس کے بعد ہمیں یہ چینجز کر لینے پڑتے ہیں، اور لیکن یہ جنرل رول نہیں ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. اب مزید دیکھتے ہیں یہ سلائیڈ اور کیا ہے اس سلسلے میں. دی انٹرنل گائیڈ لائنس should contain rules governing the circumstances under which it is permissible to interfere manually in the standardized credit rating models. This might, for example, be necessary in the course of a financial rating if a meaningful ratio analysis is precluded due to a special structure of the enterprise to be examined. جب بھی کوئی انٹرپرائز کا کیس آتا ہے، فائنینشیل انالیسس کے حوالے سے آتا ہے، تو وہ پھر ہمیں کرنا ضروری ہوتا ہے. اور جب تک یہ ضروری ہے اس میں کریڈٹ ریٹنگ اس کی ہو جاتی ہے. کریڈٹ ریٹنگ کا وہی سلسلہ ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے، جس کریڈٹ ریٹنگ کے حوالے سے ہم نے اس کو فائنینشیل فیسلٹیز جو ہیں وہ ایکسٹینڈ کرنی ہوتی ہیں. اور جیسے ہی وہ فائنینشیل فیسلٹی ایکسٹینڈ ہوتی ہیں تو وہ ہم پھر کریڈٹ ریٹنگ اس کا پازیٹیو یا نیگیٹو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. جب انٹرپرینیوریل اسٹیپس ہمیں لینے کے لیے کہا جاتا ہے، بعض وقت سرکمسٹانسز جو ہیں بڑے کنوینئل ہو جاتے ہیں. انٹرنل ہمیں جو گائیڈ لائنس دی جاتی ہیں وہ انٹرنل گائیڈ لائنس جو ہیں وہ معنی رکھتی ہیں، اور وہ گائیڈ لائنس جو ہیں ایٹ ٹائمس وہ کانٹراڈکٹ کرتی ہیں جو آپ کا اسٹینڈرڈائز کریڈٹ ماڈلس ہیں ان سے. جہاں کہیں اسٹینڈرڈائز کریڈٹ ماڈلس میں کچھ تبدیلی رونما ہوتی ہے اور وہ کانٹراسٹ ہوتا ہے جو ایکچوئل چیز ہو رہی ہوتی ہے، تو میں نے جیسے آپ سے ذکر کیا وہ پھر اس میں چینجز لانے پڑتے ہیں. اور جب چینجز اس میں ہم لاتے ہیں تو وہ انٹرپرائز جو ہے اس کی سکسیس سٹوری بن جاتی ہے. کیونکہ جب تک ایسی کوئی بات نہیں ہوتی اس وقت تک یہ سلسلہ جو ہے اپنا جاری رکھنا ضروری ہوتا ہے. Any changes made must be subject to strict documentation requirements to ensure complete transparency of the process. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹیپ ہے جو ڈاکیومنٹیشن کا ہے. آپ کو ہر اسٹیج پر ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ کرنا ہوگا. آپ جس وقت فائنینشیل پرپوزل آپ کے پاس جا رہا ہوتا ہے اس وقت ڈاکیومنٹیشن ہوتا ہے. جس وقت وہ فائنینشیل پرپوزل سینکشننگ کے لیے جاتا ہے تب ڈاکیومنٹیشن پورے ہونے چاہیے. اس کے بعد جب اس کا رسک ایویلویشن ہوتا ہے تو ڈاکیومنٹیشن پورے ہونے چاہیے. غرض کے ہر صورت میں ڈاکیومنٹیشن پورا ہوتا ہے. پھر جب سینکشن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد رسک انالیسس ہوتی ہے، اس وقت ڈاکیومنٹیشن ہونا چاہیے. اور لانگ لاسٹ جب یہ پروسیس نکل جاتے ہیں، ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کریڈٹ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں وہ پروپوزل پہنچتا ہے تاکہ بوروور سے کمپلیٹ کروایا جائے ڈاکیومنٹیشن. کیونکہ جب تک یہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوگا ڈاکیومنٹیشن کا اس وقت تک ڈسبرسمنٹ فائنانسز کا نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ ساری اس طرح باتیں مکمل نہیں ہوں گی. یہ سینکشن دیکھا جاتا ہے، سینکشن کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دیکھی جاتی ہیں، پھر اس کا رسک ریویوز دیکھے جاتے ہیں. غرض کہ یہ سارے پروسیسز جو ہیں وہ ڈاکیومنٹیشن کا حصہ بنتے ہیں. مزید دی اتھارٹی ٹو ڈو سو مسٹ بی اسٹیپولیٹڈ ان دا ڈیسیژن میکنگ اسٹرکچر. Furthermore, the number of overrides represents an indicator of the reliability of the credit rating process. Therefore, the documentation is also required for validation purposes. میں آپ سے ذکر کر رہا تھا اس انٹرپرینیوریل ڈیسیشنز کی طرف. جب وہ ڈیسیشنز لیے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری ریٹنگز وغیرہ سب اس کے ساتھ آتی ہے. جب ریٹنگز کا ذکر ہوتا ہے، جب انوائرمنٹ کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ کنڈیوسو ہے یا نہیں ہے، تو وہ دیکھ لیا جاتا ہے. اور اس کے حساب سے جب ڈیسیشن پروسیس ہے تو وہ بات ساری ریفلیکٹ کہاں کرتی ہے؟ جس کا ذکر ہو رہا تھا ڈاکیومنٹیشن پہ. جب تک یہ کمپلیٹ اور کمپریہنسو ڈاکیومنٹیشن کا پروسیس نہیں ہوگا اس وقت تک آپ یقین رکھیے کوئی بھی پروسیس جو ہے اس میں انوالومنٹ کسی کا نہیں ہو سکتا. اور یہ صورتحال اس وجہ سے ضروری ہوتی ہے کہ یہ ڈاکیومنٹیشن ہی بنیاد ہوتا ہے کہ کل کو اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ ڈاکیومنٹیشن ہی بینک یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے سپورٹ میں آتے ہیں، اور پھر جو بوروور ہے وہ کہیں گڑبڑ کرنے سے گریز کر جاتا ہے.
اس کے بعد بھی اگر کوئی لٹیگیشن میں پروسیڈنگس چلی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ سپورٹ چھوڑ دیتا ہے. سب سے بیسک چیز ہی ہے کہ ڈاکیومنٹس کیے ہوئے ہیں, بیسک چیز ہی ہے کہ یہ اس بات کو سپورٹ کر رہی ہے کہ فائنینشیل انالیسس ہوئی ہے, بیسس یہی ہے کہ اس کا رسک ایویلویشن ہوا ہے. سب کچھ اس بات کی طرف انڈیکیشنز دیتا ہے کہ ہاں جو کوئی بھی پروسیس ہے وہ ابھی مکمل ہو چکا ہے اور یہ اس کی ایویڈنس ہے. اب مزید سلائیڈ ہے آپ کے سامنے. In addition to the factors evaluated by means of the standardized credit rating process, the employees handling the exposure could include further data factors in the credit review. میں نے آپ سے کہا کہ جو ایکسپوجر جو ڈپارٹمنٹس کرتے ہیں فائنانسز کا, سب سے پہلے سیلز, اس کے بعد یہ پروسیس چلتا رہتا ہے, فرنٹ لائنرز اسے ڈیل کرتے ہیں, فرنٹ لائنرز کے بعد پھر کہاں آتا ہے رسک انالیسس کے بعد. جب رسک انالیسس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کہاں پہ پہنچتے ہیں, کس جگہ, کریڈٹ ایڈمنسٹریشن میں ڈاکیومنٹیشن کے حوالے سے. غرض کہ جب وہاں یہ سارے انڈیکیٹرز کو ہم دیکھتے ہوئے پہنچتے ہیں اور ڈسبرسمنٹ ہو جاتا ہے, یہ ایک پورا مرحلہ ہے جو جس وقت کسٹمر واک ان کرتا ہے اور جس وقت اس کا ڈسبرسمنٹ ہو گیا ہوتا ہے اس وقت تک یہ پورے مراحل سے دو چار ہونا پڑتا ہے. اور جیسے ہی یہ مکمل ہوتا ہے تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ریویوز کیا ہیں, رسک کس طرح سے انالائز کیا جاتا ہے, اینڈ سو آن. Let's see another slide. The need to offer at least the option to add a description and evaluation of the exposure results from the fact that the standardization of the credit rating process makes it necessary to limit the extent to which all existing credit assessment factors are presented. Ideally, the processes should adequately reflect all factors necessary to assess the credit standing, and the need for a separate description should arise only as an exception. ہر کیس میں یہ رول نہیں بنا لینا چاہیے کہ اسٹینڈرڈائز جو کریڈٹ ماڈل ہے وہ یہ ہے اور اس میں کہیں ڈیویشن ہو گیا تو ہم نے مینولی انٹروین کر دیا اور کریڈٹ اسٹینڈنگ میں چینجز لے. نہیں, ایسا جنرلی نہیں بنانا چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز اے پریکٹس. بعض سچویشنس ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو چینجز کرنا پڑ جاتا ہے اور چینجز کرتے کرتے یہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر ہم چینجز کریں گے تو اس پہ کریڈٹ جب ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں تو بوروور کی ریٹنگ میں فرق کیا پڑ جاتا ہے. اور یہی فرق جو ہوتا ہے اس بات کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جب کبھی بھی اس طرح کی ریٹنگ ہو اور وہ کانٹراڈکٹ کر رہی ہو اس کی ایکچویلٹی سے تو وہاں ہم چینجز کر دیتے ہیں انٹرپرینیوریل لیول کے اوپر. لہذا یہ اٹ شوڈ ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز اے رول, اٹ شوڈ ناٹ بی میڈ ایز اے رول, but as an exception. At times we have to intervene like this. At times it is considered that جو normal یا standardized credit rating جس طرح کی گئی ہے وہ ویسی نہیں ہے جو سے actually ہو رہی ہے, تو وہاں as an exception ہم interfere کرتے ہیں. Not always. Further on, the description and assessment of these factors should be carried out in accordance with clear rules in the internal guidelines. In practice, the credit applications show fields that help document these factors. جب ہم چینجز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ چینجز جو ہیں وہ کس حوالے سے چینجز ہوتے ہیں, کیونکہ یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی چینج کرنے کے لیے آیا تو آپ نے اسے کانٹراڈکٹ کر دیا, اس کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ کچھ بتا رہی ہے, ایکچوئل ہے وہ کچھ اور ہو رہا ہے, اب آپ نے اس میں چینجز کر لی ہیں. چینجز جو ہیں کیے جاتے ہیں مگر اس کا کوئی نہ کوئی بیسس ہوتا ہے, اس کی کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی فاؤنڈیشن ہوتا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی بیک اپ, یا جب آپ کوئی کام کرنے چلتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے. اور وہ ریزنس کیا ہیں, وہ جو فیکٹرز ہیں وہ بھی تو دیکھے جاتے ہیں کہ کن فیکٹرز کی بنیاد پر ہم نے یہ چینجز کیے. اینڈ واٹ آر دوز, لیٹس سی. 5 categories are usually distinguished. 1, the legal situation. 2, the market situation. 3, the economic situation. 4, the project evaluation. And 5, debt service capacity. لیگل سچویشن کی ضرورت اس وجہ سے بہت ضروری ہوتی ہے کہ اگر وہ اینٹی لیگلی ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو تو وہ آگے موو کیا کرے گی. کل کو کوئی پرابلم ہوئی فائنانس کے حوالے سے تو کیا وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو ریٹریو کر سکے اس لٹیگیشن میں جانے کے بعد اس پراپرٹی سے. دیٹ از دی utmost امپورٹنس.
اسی وجہ سے کہیں کسی ادارے میں آپ چلے جائیے جو مالیاتی ادارہ ہے، اس میں جو سب سے پہلا کام کرتے ہیں وہ جب بیک اپ انہیں پرووائڈ کیا جاتا ہے سیکیورٹی کے طور پہ، یعنی کولیٹرل کا، جب وہ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا سروے ہوتا ہے اس پراپرٹی کا. سروے ہونے کے بعد اس کی لیگل اوپینین ہوتی ہے. لیگل اوپینین ڈٹرمن کرتی ہے کہ یہ پراپرٹی کیا ایکسیپٹیبل ہے اس مالیاتی ادارے کو. جب یہ ڈٹرمنیشن ہو جاتا ہے تو بات آگے بڑھتی ہے. اس کا اگر کہیں اس میں کوئی خامی ہے تو وہ وہیں بات ختم ہو جاتی ہے. ناؤ فردر آن مارکیٹ سچویشن کی بات جب آتی ہے تو وہ مارکیٹ سچویشن بائر اور سیلر کو کانفیڈنس میں دیا جاتا ہے، جو اس پرٹیکولر بوروور کے حوالے سے میٹ وتھ کرتے ہیں کہ وہ اس کے اسٹینڈنگ کیسی ہے. جب وہ سپلائی کرتا ہے تو کیا واقعی کوالٹی پروڈکٹس ہیں. پھر اس کے بعد جو را مٹیریل ہے جو کچھ وہ پرچیز کرتا ہے بائر سے، تو کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ انہیں سپلائی کیا ریسیو کیا جا سکتا ہے. اور اس کے ری پیمنٹ جو ہیں، یعنی اس نے کموڈیٹی لی، اس نے کوئی را مٹیریل لیا، اس نے کوئی چیز خریدی، تو اس کو کیا ری پیمنٹ مل جاتا ہے. اس کے پاس کچھ ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ چکر لگاتا رہتا ہے، پتہ کرتا رہتا ہے کہ جی پیسے دے دیں پیسے دے دیں. تو یہ جب صورتحال ہوتی ہے تو یہ مارکیٹ چیکنگ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بہت آسان ہوتا ہے. آپ کہیں جائیں کسی بوروور کے پاس یا بوروور ٹو بی کے پاس، جب آپ وہاں سے باہر نکلیں تو ادھر ادھر ذرا معلوم کر لیں اس کے بارے میں. آپ کو فوراً وہاں پہ لوگ بتا دیں گے کہ یہ کس طرح کا شخص ہے، یہ کس طرح کا بزنس کرتا ہے. لوگ ایک دوسرے کے بارے میں بہت معلومات رکھتے ہیں، اور اتنا تک معلومات رکھتے ہیں کہ آپ جس کی انٹریکیسیز آپ کو ایٹ ٹائم بڑی حیرت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ہوتا کیا ہے، آبزرویشن بہت ہوتا ہے. اور جہاں آبزرویشن ہوتا ہے، یہ آبزرورز جو باہر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی نقل و حرکت پہ غور کرتے ہیں اور پھر ایک دم سے بتا دیتے ہیں کہ آپ کے بارے میں کہ آپ کیا ہے آپ کی حقیقت. تو یہ کوئی اتنا مشکل پروپوزیشن نہیں ہے کہ آپ مارکیٹ سچویشن کے بارے میں اندازہ کر لیجئے اس کی کیا ہے. اور پھر مارکیٹ سچویشن ایک اور بھی جامع طریقہ ہے اندازہ کرنے کا کہ وہ جو پروڈکٹ مارکیٹ میں بیچ رہا ہے، وہ جو پروڈکٹ ہے وہ آیا کہ ایکسیپٹیبل ہے، کس طرح سے مارکیٹ والے اسے لے رہے ہیں، ٹارگٹ مارکیٹ اسے کیسے ایکسیپٹ کرتا ہے، اور یہ ٹارگٹ مارکیٹ جو ہے وہ کس طرح سے کس بیسس پہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. یا بہت وہ پروڈکٹ چلتا ہے یا پھر اس کی اتنی زیادہ کھپت مارکیٹ میں نہیں ہے. یہ ٹارگٹ مارکیٹ کے حوالے سے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے فیڈ بیک. پھر اکنامک سچویشن کیا ہے اس کنٹری پروڈکٹ کے حوالے سے، نیشن کا اکنامک سچویشن، اس مارکیٹ میں اکنامک سچویشن کیا ہے، مزید جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ کس طرح کے ہیں، افورڈیبلٹی دیکھی جاتی ہے، پرائسنگ اسٹرکچر دیکھا جاتا ہے، اس کی کس طرح سے لوگ اسے ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اوور آل جو پھر آپ اس کا پروجیکٹ ایویلویشن کر لیتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ایویلویشن جو ہے آیا کہ جو انسٹال ہو رہا ہے، جس کے لیے فائنانسنگ آپ کر رہے ہیں، ہر انداز میں آپ کے لیے یہ فیزیبل ہے یا نہیں ہے. پھر ڈیٹ سروس کیپیسٹی کی انالیسس ہوتی ہے کہ آپ یہ اتنا وہ ایکویٹی دے گا، اتنا آپ کی طرف سے لون دیا جائے گا، یا فائنینشیل فیسلٹی ایکسٹینڈ کی جائے گی. جہاں یہ کہیں صورتحال ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو تب طے کرنا پڑتا ہے کہ کیا کیا ایسے فیکٹرز ہیں جو اسٹینڈرڈائزڈ جو ماڈل ہے اس سے ڈیویشن ہے. جو اسٹینڈرڈائز ماڈل ہے ہو سکتا ہے کسی وقت وہ بات پوری نہ کر رہا ہو جو آپ سمجھ رہے ہوں. جب آپ نے خود اس کا جائزہ لیا ہے تو وہ جائزہ انتہائی مستحکم ہے. جو اسٹینڈرڈائز ماڈل ہے اس میں ریٹنگ کچھ اور آ رہی ہے. یہاں جب ایسے کانٹرڈکشنز ہوتے ہیں تو پھر آپ اس میں چینجز لے آتے ہیں مینولی. اس کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ here you are quite convinced that as far as this particular borrower is concerned, it is having a fair reputation in the market and fulfills the entire criteria which is as per the requirement. Now we'll see another slide. The documentation of the factors to be considered in these categories should contain clear and unambiguous statements describing their potential impact on credit standing. The design of the forms should really be apt to prevent or reduce long-winded descriptions of the factors and unclear assessments with regard to the impact on credit standing. This can be achieved by using standardized text modules and limited field sizes. کسی ایسپیکٹ کو بھی یہ دیکھا اور سمجھنا ایسا ضروری ہوتا ہے کہ جب تک آپ کا اسٹینڈرڈائزیشن کا پروسیس ہے. دیکھیں اسٹینڈرڈائزیشن کیوں کہا گیا، اس کا نام آپ دیکھ لیجئے. اسٹینڈرڈائزیشن کیوں ہے؟ اسٹینڈرڈائزیشن کا مطلب یہ ہے
کہ ہر پروس اینڈ کونس کو اچھی طرح ایویلویٹ کر لیا گیا، اور جب اس پروس اینڈ کونس کو ایویلویٹ کر لیا گیا اس کے حساب سے ڈیسیژن لے لیا گیا. جب ڈیسیژن لے لیا گیا تو اس سے یہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ڈیسیژن فیئر ہے یا نہیں. جب تک فیئرنیس اپروپریٹلی نہیں گیج کی جائے گی، آپ بتائیے اس کی کریڈٹ ریٹنگ کے حوالے سے فائنینشیل فیسلٹی کہیں ایکسٹینڈ کی جا سکتی ہے؟ اگر وہ نیگیٹو ہے تو لہٰذا اس کے دونوں انفلوئنسز جو ہیں وہ دیکھے جائیں گے. اب مزید یہ ہم دیکھتے ہیں ویلیویشن آف کولیٹرل کے حوالے سے، جو کہ امپورٹنٹ اپارٹ فرام سو مینی ادر امپورٹنٹ فیکٹرز، اٹ از آلسو ون آف دا میجر کانسٹیٹوئنٹ آف دا فائنینشیل فیسلٹیز دیٹ آر دیر. اور یہ فائنینشیل فیسلٹی جو ہے جب ایکسٹینڈ کی جاتی ہے تو کولیٹرل کی ویلیو کے حساب سے، کیونکہ if all goes well it is okay, if everything doesn't go well and it comes to the litigation process, then adequate and heavy reliance is always on the collateral. اگر وہ صحیح ہے، اگر وہ ویلیوبل ہے، اگر وہ فائنینشیل ایکسپوجر کو کور کرتی ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فائنینشیل فیسلٹی ہے یہ ایڈیکویٹلی سیکیورڈ ہے، تب تو خیر کوئی بات نہیں. وہ کولیٹرل آپ کو سیف گارڈ کرتی ہے آپ کا انٹرسٹ، اور یہی بڑا پیراماؤنٹ امپورٹنس کی بات ہوتی ہے. میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ پلانٹ اینڈ مشینری آپ ہائپوتھیکیٹ کر لیں، اسٹاکس لے لیں، اس کے اگینسٹ آپ پیسے دے دیں. بھائی یہ تو بہت اچھی سیکیورٹیز ہوتی ہیں، باہر کے ممالک میں یہ سیکیورٹیز بہت ویلڈ ہوتی ہیں. آپ کے پاس پرائمری سیکیورٹی ہے ان شیپ آف اسٹاکس، فائنینشیل فیسلٹی ایکسٹینڈ ہو جائے گی. لیکن کچھ ہمارا جو سیٹ اپ ہے وہ اس بات کی طرف نہیں جاتا. ہمیں ضروری ہوتا ہے کہ کچھ ہم اموویبل پراپرٹی کو اپنے سپورٹ کے لیے رکھیں، اور جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کوئی بھی فائنینشیل فیسلٹی ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے. بڑی کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کہ ہاں جب یہ کوئی فائنینشیل فیسلٹی ہو تو کلین ایکسپوجر نہیں ہوگا، اور کلین ایکسپوجر کا مطلب ہے کہ کوئی ایڈیکویٹ بیک اپ نہیں ہے. جب تک یہ نہیں ہے there is no financial facility. Further on, let's see what the slide says. The valuation of the collateral provided by the credit applicant is an essential element in the credit approval process and thus has an impact on the overall assessment of the credit risk involved in a possible exposure. The main feature of a collateralized credit is not only the borrower's personal credit standing, which basically determines the probability of default, but the collateral which the lender can realize in case the customer defaults and which thus determines the bank's loss. Collateralized security بڑی ضروری ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ اتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر تو ہم کوئی موو نہیں کر سکتے. ہمارے اوپر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بڑی پابندیاں لگائی ہیں، ہمارے اوپر سمراج جتنے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں جو اس فائنینشیل فیسلٹیز میں انوالو ہیں پوری طرح. جب یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو اس وقت تک ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا کہ جو فائنینشیل فیسلٹیز ہیں وہ پراپر فیئر ہیں یا نہیں، اور وہ ایڈیکویٹلی کمپنسیٹیڈ، ایڈیکویٹلی سیکیورڈ ہیں یا نہیں. جب تک ان کی ایڈیکویٹ سیکیورٹی نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی بھی فائنینشیل فیسلٹی جو ہے وہ ایڈیکویٹلی سیکیورڈ نہیں سمجھی جاتی، اور نہ کوئی فائنینشیل فیسلٹی ایکسٹینڈ کی جاتی ہے. کیونکہ جب تک کولیٹرل کی ویلیو نہیں ہوگی صحیح، کیونکہ بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جا کے مارکیٹ سروے کرنے کے بعد، آپ نے اس پراپرٹی کو وزٹ کرنے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس کی اتنی وہ فور سیل ویلیو نہ ہو جتنا کہ فائنینس ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے، تو بات وہ وہیں پھر ختم ہو جاتی ہے. یہ بڑا ہال مارک ہے بات کا فائنینشیل سیکیورٹیز کا. Further on, let's see what it is. Via the risk component of loss given default and other requirements concerning credit risk mitigation techniques, the value of the collateral is included in calculating the capital requirement under Basel II. جب بھی کبھی ذکر ہوگا تو ہمیشہ کولیٹرل کی ویلیو آئے گی، اس کی فورس سیل ویلیو آئے گی. لیکن لکھا کیا جاتا ہے کہ مارکیٹ ویلیو اس کی اتنی ہے، فورس سیل ویلیو اس کی اتنی ہے، اور فورس سیل ویلیو جو ہے عام طور سے وہی کنسیڈر کی جاتی ہے. اور فورس سیل ویلیو کا کانسیپٹ کیا ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ فورس سیل ویلیو کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر گرے ہاتھوں بھی یہ پراپرٹی بیچ دی جائے تو اس کا ریئلائزیشن قیمت کا کتنا ہوگا، اور اس فورس سیل ویلیو کا ہم اصل ویلیو کنسیڈر کرتے ہیں، اور اس فورس سیل ویلیو کو ہم بیس بناتے ہیں فور فائنینشیل سیکیورٹی. جب فائنینس ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے تو وہ فورس سیل ویلیو کے حساب سے کیا جاتا ہے.
یہ اس کا کانسیپٹ ہے. Another slide. In order to calculate the risk parameters under Basel II correctly, it is important for the valuation of the collateral to be effected completely independently of the calculation of the borrower's PD in the credit rating process. یہ side by side ہمیشہ چلتا رہتا ہے. کیا پروسیس چلتا رہتا ہے کہ جب بھی کبھی کریڈٹ ریٹنگ کی بات آئے گی, جب بھی کبھی فائنینشیل اسٹینڈنگ کی بات آئے گی, جب بھی اسٹینڈرڈائز کریڈٹ ماڈلس کی بات آئے گی, جب کبھی کوئی اور اس طرح کا سلسلہ ہوگا کہ جہاں اس کو کلائنٹ کو کمپنسیٹ کرنا ہوگا, فائنینشیل فیسلٹی ایکسٹینڈ کرنی ہوگی, ساتھ میں فوری طور پہ اس کولیٹرل کا ذکر آئے گا اور اس کی مارکیٹ ویلیو اور فور سیل ویلیو بھی ساتھ میں لگا دی جائے گی. جب تک یہ سلسلہ نہیں ہوگا کوئی بھی مارکیٹ ویلیو, کوئی بھی فور سیل ویلیو بالکل صحیح نہیں سمجھی جاتی, اور یہی سلسلہ جو ہے وہ آگے بات بڑھاتا ہے. Let's see another slide. This should ensure that the probability of default and the loss given default are shown separately in order to meet the Basel requirements of splitting up the review into a customer rating, which reflects only the PD on the one hand, and a transaction valuation which also contains a valuation of the collateral to support the credit decision on the other. یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے بیسل 2 کا. بیسل 2 میں جگہ جگہ جو اس کا ڈاکیومنٹ ہے اس میں آپ اگر جگہ جگہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ بیسل 2 نے یہ کہا ہے کولیٹرل کے حوالے سے, اور اس کو انہوں نے فرم اپ کیا ہوا ہے. اور جیسے ہی اس کو اس نے فرم اپ کر دیا ہے تو وہاں سب سے زیادہ بات کیا ہوئی ہے وہ سیکیورٹی کی ویلیویشن کے اعتبار سے. سیکیورٹی کی یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ آیا کہ جب ان ٹائم اور ان کیس آف لیٹیگیشن یہ سیلویج کیا جا سکتا ہے یا نہیں. لہٰذا اس کو کمپلیٹ اور کمپریہنسو بنانے کے لیے بیسل 2 اکارڈ میں اس کا جگہ جگہ ریفرنس ہے. Another slide. Collateral is generally divided into personal and physical collateral. In the case of personal collateral, the provider is basically liable with his entire fortune. Examples of personal collateral are the following. اب اس میں سب سے بڑی چیز یہ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, 2 طرح کے کولیٹرلس ہوتے ہیں, ایک پرسنل دوسرے فزیکل. اب پرسنل فزیکل تو اس بندے کا جو اس شخص کا جو آپ کو سیکورٹی دینا چاہتا ہے. فزیکل کولیٹرل ایکچوئل جو کولیٹرل وہ ہے. اب وہ جو پرسنل کولیٹرل ہے وہ کیا کیا چیزیں اس میں آتی ہیں جو وہ پرسنل کولیٹرل سمجھا جاتا ہے. نمبر 1 شیورٹی شپ, نمبر 2 گارنٹی اینڈ لیٹر آف سپورٹ, نمبر 3 کولیٹرل پرومس. اب یہ وہ کہتا ہے, لکھ کے دیتا ہے, بتاتا ہے, سمجھاتا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی بات ہوگی آئی ایم رسپانسبل. جب بھی کبھی کوئی ذکر ہوگا تو وہ ہی ول انڈر ٹیک, ہی ول گارنٹی کہ یہ جو فائنینشیل ایکسپوجر ہونے جا رہا ہے یہ میں ایسرٹین کرتا ہوں, میں گارنٹی دیتا ہوں, میں انڈیمنیفائی کرتا ہوں فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو کہ جب کبھی بھی کوئی ایسی سچویشن ہوگی جہاں بینک کو سیلویج کرنا پڑا اپنا فائنینس جو ایکسٹینڈ کیا, میں ہر طرح سے ذمہ دار ہوں. تو یہ کیا ہو گیا, یہ اس کا پرسنل کولیٹرل ہوا. سملرلی جو فزیکل کولیٹرل وہ دے گا, فزیکل کولیٹرل جو ہے ایکچولی ٹرمز میں ہوگا مارگیج کے, وہ جائے گا, اس کی پراپرٹی جو ہے وہ پرمیشن ٹو کریٹ مارگیج اس کا ہوگا, پھر اس کا اگریمنٹ آف فائنانسنگ ہوگا, اگریمنٹ ٹو کریٹ مارگیج ہوگا, پھر اگریمنٹ ٹو کریٹ مارگیج کے بعد پھر ایکچوئل مارگیج ہوگا. اٹ کوڈ بی ویدر ایکویٹیبل اور رجسٹرڈ ڈپینڈنگ اپان دا سرکمسٹانسز, ڈپینڈنگ اپان دا سچویشن, ڈپینڈنگ اپان how and what the value is and its location. Another slide. In case of a physical collateral, the bank receives a specific security interest in certain assets of the borrower or the collateral provider. Examples of physical collateral are the following: A, mortgage; B, pledge of movable assets and securities, goods, bills of exchange; C, security assignment; and D, retention of title. اصل چیز ہی ریٹینشن آف ٹائٹل ہے. اگر ٹائٹل ہی نہیں ہے تو آپ اگر کل کو کورٹ میں چلے گئے تو وہاں آپ کو کولیٹرل کے آپ کو اس کی کوئی ریلیف نہیں ملے گا. تو اٹ ہیز ٹو بی ایگزامنڈ. ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو بی ایگزامنڈ؟ اٹ از بائی دا لیگل ایڈوائزر. اندر سلائڈ. دی انٹرنل گائیڈ لائنز collateral catalog should lay down the type of collateral which each bank generally accepts. Banks should take a close look at that collateral whose value is subject to particularly strong fluctuations and or whose realization is long-winded or often cumbersome. Banks کو کبھی یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو کبھی کوئی ایسے بیک اپس, ایسے کولیٹرل ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے جس میں بڑے لمبے پروسیسز ہو جاتے ہیں, اور ان پروسیسز کو وہ کرٹیل کرتے ہوئے ہمیشہ ٹائم کنزیومنگ بات کو اوائڈ کرتے ہیں.
کیونکہ جب اگر کبھی ایسی بات ہوئی جہاں ریئلائزیشن ہونا ہوا کولیٹرل کا، تو اتنے کمبرسم پروسیس میں کبھی وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نہیں جاتے، اور جب نہیں جاتے تو وہ چاہتے ہیں ایسی سیکیورٹی ہو جو فوری طور پہ انکیش کی جا سکے. Liens, for example, usually pose relatively few problems for their holders and provide them with a rather strong creditor position, as the related value of the collateral given is generally easier to assess value than the personal liability fund of a guarantor. اب یہ بات ہی ہو جاتی ہے کہ اگر لین ایکسرسائز کرنا ہے ڈپازٹ پہ، لین ایکسرسائز کرنا ہے، اس نے کوئی کیش کولیٹرل دیا، اب جب وہاں یہ سچویشن ہو جاتی ہے تو وہ ریئلائزیشن جو ہے بڑا آسان ہو جاتا ہے. ان کیس اب اس سے کمپیریزن کریں مارگیجز وغیرہ سے، مارگیج میں ایک بار اگر اس کو مارگیج بینک کے فیور میں وہ پراپرٹی ہو بھی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ پراپرٹی ریئلائز کرنے میں اس کی ویلیو بہت دقت ہوتی ہے. ایک لمبا پروسیس ہے جو پورا کرنا پڑتا ہے، کورٹ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے، کورٹ سے کیس فائل کرنا پڑتا ہے. جب کبھی یہ کوئی صورتحال ہوتی ہے تو ایک لمبا ایک طویل مرحلہ ہے جس کی بنیاد پر وہ ریئلائزیشن آف کولیٹرل ہوتا ہے. تو لہٰذا جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر طرح سے اچھی طرح ایویلویٹ کر لیں جو کولیٹرل آفر کیا گیا، اور اس ایویلویشن کے تحت وہ سب سے پرائمری کنسرن جو ان کے ذہن میں آتی ہے کہ کل کو اگر کوئی ایسی سچویشن ہوئی تو کیا ہماری جو ویلیو ہے وہ ریئلائز کی جا سکے گی، اس کا ریئلائزیشن ہوگا. اگر وہ ریئلائزیشن ہو جاتا ہے دین اٹ از ویل اینڈ گڈ، اگر ریئلائزیشن نہیں ہوتا تو پھر انہیں قباحت ہوتی ہے اور وہ اس کولیٹرل کو ذرا ایکسیپشن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. آج ہم نے اپنے ڈیورنگ دا کورس اپنے لیکچر کے یہ ذکر کیا، اس میں مختلف چیزوں کا آیا، خاص طور سے بیک اپس کا ذکر آیا، سیکیورٹیز کا ذکر آیا، اور سیکیورٹی میں خاص طور سے وہ جو پرائمری سیکیورٹی ہے اس کا ذکر تو گاہے بگاہے میں نے کیا. اس کا ذکر اس وجہ سے ضرورت ہوئی اور چلتا رہا کہ اس میں رسک بیئرنگ کیپیسٹیز کتنی ہیں. اس کے بعد کیا یہ رسک بیئرنگ کیپیسٹیز جو پرائمری سیکیورٹیز میں ہیں ان شیپ آف ہائپوتھیکیشن آف اسٹاکس ان مینوفیکچرنگ کنسرن یا ریلیونٹ ہیں، کیا وہ اسٹاکس جو ہیں وہ اتنے آسانی سے مل جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں کہ وہ اگر بیک اپ کے بطور اسے صرف ایکسیپٹ کر لیں تو وہ بینک کا پروٹیکشن ہو جائے گا فائنینشیل فیسلٹیز کا. لیکن یہاں یہ صورتحال نہیں ہے. ہمارے ساتھ ان پرائمری سیکیورٹیز کے ساتھ ساتھ آپ کو کولیٹرل سیکیورٹی کا بھی ذکر ہوتا ہے. کولیٹرل جو ہے وہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ وہ کہیں موو نہیں کی جا سکتی، وہ اپنی جگہ پر ہے، اور جب ہم تسلی کر لیتے ہیں ہر انداز میں تو رسک جو ہے وہ اس کا منیمائز ہو جاتا ہے. لہٰذا اور بعض وقت جب ہمیں منیمائزیشن کی بات آتی ہے رسک کے تو ہمیں پھر یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. کچھ سچویشنز، کچھ سینیریوز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں ہم نے ان کو انالیسس کر لیتے ہیں ریٹنگ کے حوالے سے. جو اسٹینڈرڈائز ماڈلز ہیں ان کا ہم نے ذکر کیا کہ یہ اسٹینڈرڈائز ماڈل ہے، اس کو اس طرح سے کرتے ہیں، جیسے اسٹیپ کا ذکر کیا، اسٹیپ 1 ہے، اسٹیپ 2 ہے، اسٹیپ 3 ہے، اور الٹیمیٹلی آ جاتا ہے اسٹیپ 4 جس کا ذکر ہے بوروورز ریٹنگ کا. اب یہ بوروورز ریٹنگ جو ہے وہ اسٹینڈرڈائز جب ہوتی ہے تو کیا سمجھا جاتا ہے کہ ہاں یہ ایکسیپٹیبل ہے اگر ان پیرامیٹرز پہ کوئی برا اترے. لیکن کبھی کبھی یہ کانٹرڈکشن کی بات آ جاتی ہے کہ ایکچولی جو کچھ ہو رہی ہوتی ہے بات وہ نہیں ہوتی جو اسٹینڈرڈائز ماڈل میں ہوتی ہے. تو اس میں ہم مینولی چینجز کر لیتے ہیں، مگر اٹ شوڈ ناٹ بی کوٹڈ ایز اے پریکٹس، اٹ شوڈ ناٹ بی میڈ اے رول. ایٹ ٹائمز اٹ از اونلی ٹیکن ایز اے ڈیویشن. اس کا بھی ذکر ہم نے کیا. پھر اسیسمنٹ فیکٹرز کو بھی انالائز کیا، اور ابھی جو ہم نے ذکر کیا وہ ویلیویشن آف کولیٹرل کا تھا کہ کولیٹرل کس طرح سے ایویلویٹ کیا جاتا ہے اور اس کا ایویلویشن جو ہے وہ کہاں تک ضروری ہوتا ہے تاکہ جو ایگزیکٹ منیمائزیشن رسک کا ہو سکے وہ مٹیریلائز ہو. یہ ذکر ہم نے آج کیے کریڈٹ اور رسک کے حوالے سے. ریٹنگ کا ذکر ہوا، اوور رائٹ کرنے کی بات ہوئی، ڈاکیومنٹیشن کا ذکر ہوا، دوسرے کریڈٹ اسیسمنٹ فیکٹرز کی بات ہوئی، اور بات یہاں پہ چلی کہ کولیٹرل کو کس طرح ایویلویٹ کرتے ہیں. اب یہ ذہن میں رکھیے گا. اب بات کو ہم یہیں روک دیتے ہیں، کہیں کچھ بہت زیادہ نہ ہو جائے اور مشکل میں آپ نہ پڑ جائیں. آپ سوچیں کہ یہ کیا ہے، رسک فیکٹرز کیا ہیں، اور کس طرح سے ان کو منیمائز کیا جا سکتا ہے. اب بات یہیں ختم کرتے ہیں. آئندہ پھر اب اجازت دیجیے.